الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی سید الورا شمس الدہا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا منبع الجود والعطا عالم الارض والسماء سیدنا وسندنا وشفیعنا ومرشدنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد رسول اللہ وعلى آلہ وأہلہ وعطرتہ وأہل بیتہ وأزواجہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وصلحاء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الصلاة ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم پڑھئے ایک مرتبہ صلاة و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله ایک مرتبہ پھر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ جگ کے لیے نہیں صرف اپنے رب کے لیے ایک دفعہ پھر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں سینے کا زور لگا کے عقیدتوں کا خراج پیش کرو صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک وسلم علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین اللہ کافی کسد الکافی وجد الکافی کفان الکافی لکل کافی وللہ الحمد مولا صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا ربی بالمصطفى یا ربی بالمصطفى یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اسی ذوق میں سیوکی کے ذوق میں ندیم وہ تقریر کا ذوق نہیں مجھے آج تک بھی بھولا تو میں ایک بڑا خوبصورت آپ کو آج نیا کلام بات موضوع سے شاید ہٹی ہو لیکن عاشقوں کے دل کے اندر سے سٹی ہے پیچھے والے کیا کریں گے آپ دونوں صاحب سے تو بڑی توجہ کے ساتھ ادھر ادھر کی خلوت کو چھوڑو قلب سلیم میں آ کر بیٹھو قلب سلیم میں بیٹھ کے بات سننی ہے میں مست ہو گیا ہوں رخ جانانہ دیکھ کر جس کسے دیکھیا نہیں انہیں پتہ نہیں جسے دیکھیا وہ ضرور اس کا لطف لے گا میں مست ہو گیا ہوں رخ جانانہ دیکھ کر لیکن لطف یہ ہے وہ مست ہو گئے مجھے دیوانہ دیکھ کر لطف یہ ہے میں مست ہو گیا رخ جانانہ دیکھ کر لیکن وہ مست ہو گئے مجھے دیوانہ دیکھ کر جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف جی چاہتا ہے پوری دنیا سے ہمیں اب آپ دیکھ رہے ہیں جو باہر کے ملک والے وہ بھی لطف لیں جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف اطراف شمع گھومتا پروانہ دیکھ کر
اطراف شمع گھومتا پروانہ دیکھ کر، اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس۔ موتوں پہلے مر جا بندیا تے تیرا ویکھے شان زمانہ، اس موتے نہیں ہر کوئی مردہ تے کوئی مردہ ہی مرد سیانا، اپنے آپ دا ویری بن جا اپنے یار دا تھی نظرانہ، مری امید کسے سر چڑھ کے ایویں بھی مر جانا۔ اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس، اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس، میں تھک گیا ہوں روئے حجابانہ دیکھ کر، میں تھک گیا ہوں روئے حجابانہ دیکھ کر، لینے لگی نماز بلائیں حسین کی، لینے لگی نماز بلائیں حسین کی، بے لوث راہ عشق میں کٹ جانا دیکھ کر، بے لوث یہ جتنا خالص آدمی ہے نا صوفی نعمت علی قادری، اس کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں۔ اور پھر آج چونکہ میری اور آپ کی یہ الوداعی ملاقات بھی ہے، اب پھر انشاءاللہ نومبر میں ملاقات ہوگی، تو ابھی 2 دن تو میں آستانہ پہ نہیں ملوں گا، تو اس لیے ادھر ہی سب سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی نا قاری صاحب، اس پہ ذرا اس شعر کو لے کے آؤ، لینے لگی نماز بلائیں حسین کی، لینے لگی نماز بلائیں حسین کی، بے لوث راہ عشق میں کٹ جانا دیکھ کر، اور مستوں کے ازدغام میں پیرے مغانے بھی، مستوں میں ازدغام میں پیرے مغانے بھی، ساغر کو رکھ دیا میرا پیمانہ دیکھ کر، ساغر کو رکھ دیا میرا پیمانہ دیکھ کر، اور عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ، سارے عاشقی تو نہیں ہمارے پاس آتے ہیں، کمینے بھی آتے ہیں اور دل کو مدینہ بنا کر بھی آتے ہیں، کچھ لوگ عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، ندیم دیوانے ہو گئے مجھے دیوانہ دیکھ کر، دیوانے ہو گئے، پیچھے سے تو بڑے ڈاکٹر بن کے آئے تھے، پر دیوانے ہو گئے مجھے دیوانہ دیکھ کر، میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، وہ مسکرا اٹھے میرا نذرانہ دیکھ کر، میں اپنی آنکھیں لایا تھا، صوفی اختر غفور صاحب، میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، وہ مسکرا اٹھے میرا نذرانہ دیکھ کر، کہ لوگ تو ہمیں پیسوں میں تولنا چاہتے ہیں، لیکن عشق والے پیسوں میں نہیں تولتے، لوگ ہمیں بڑے بڑے طریقوں سے تولنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہم کس بازار کے لوگ ہیں، ہم کیسے سوداگر ہیں، اور نکیاں نکیاں بازاریاں تے اسی خاطر چی نہیں لے آندے، ان کو معلوم ہی نہیں ہم کس بازار کے سوداگر ہیں۔ میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، وہ مسکرا اٹھے میرا نذرانہ دیکھ کر، وہ مسکرا اٹھے میرا نذرانہ دیکھ کر، آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا، وہ جس میں جلوہ ہی نہ ہو وہ پیر کیسا، آگر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا، اپنے مرید کا وہاں گھبرانا دیکھ کر، اپنے مرید کا وہاں گھبرانا دیکھ کر، حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گنوا دیے، حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گنوا دیے، زلفوں کا رخ یار پر بل کھانا دیکھ کر،
زلفوں کا رخ یار پر بل کھانا دیکھ کر، اور معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور. مکتا ہے معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور، آنکھوں میں اپنے یار کے میں خانہ دیکھ کر، آنکھوں میں اپنے یار کی میں خانہ دیکھ کر، میں مست ہو گیا رخ جانانہ دیکھ کر. اور بات ختم ہی نہیں ہوئی، وہ مست ہو گئے مجھے دیوانہ دیکھ کر. بات تو چلی تب ہے، بات چلی تب ہے کہ وہ مجھے جب دیوانہ انہوں نے دیکھا تو کہا یہ میرا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا ہم تمہیں ایک قوم کا امام بنائیں گے. امام چنا ہے، مسیتی کا امام نہیں، بندوں کا امام نہیں، برادریوں کا امام نہیں، فرمایا ایک قوم کا امام. اے ابراہیم ہم تمہیں خلت ابراہیمی، ایک قوم کا امام. اب جسے قوم کا امام چنا جاتا ہے نا، اسے آواز دی جاتی ہے چل اٹھ نمرود کا مقابلہ کر. کیا نمرود کا مقابلہ کر. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، اور میں وہ بات سنا کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ کے کانوں میں یہ میری باتیں گونجتی رہیں، اور رات کو اٹھے تو جو عاشق ہیں ان کے دلوں میں یہ مچلتی رہے گی. اے ابراہیم جی میرے اللہ، چل چل نمرود کا مقابلہ کر. ابراہیم نمرود کے سامنے آئے، ابراہیم کو فتح ہوئی. نمرود حسد کی آگ میں جلا، نمرود حسد کی آگ میں جلا. کیوں؟ ابراہیم کو فتح ہوئی. اس نے کہا آگ جلائی جائے. آگ جلائی گئی. اتنی آگ جلاؤ، اتنی آگ جلاؤ کہ وہ آسمانوں کو چھونے لگے. اب اتنی آگ میں ڈالا کیسے جائے؟ اتنی آگ میں ڈالا کیسے جائے؟ تو منجنیق تیار ہوئی. کیا؟ منجنیق تیار کی گئی. یہ آج آپ کی جو توپ ہے نا، یہ اس منجنیق سے یہ کلیہ لیا گیا ہے. منجنیق تیار کی گئی. اس میں آگے رکھو ابراہیم کو، پیچھے سے چھوڑو ابراہیم اس میں جائیں گے. ابراہیم کو اس میں رکھا گیا، پھر چھوڑا گیا. ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں. ادھر سے طائر سدرہ جناب جبرائیل امین رب کا پیغام لے کر بارگاہ خلیلیت میں، اے پیارے ابراہیم کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ May I help you؟ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ابراہیم نے کہا نہیں، نہیں. یہاں تو بن مدد روٹی نہیں ملتی. ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں، مدد کرنے والا طائر سدرہ آیا ہے پیغام رب کا لے کر، میں مدد کر سکتا ہوں. کہا نہیں نہیں نہیں، میرا وجدان کہتا ہے اندر سے نور مصطفیٰ یہ کہہ رہا تھا دادا آپ اکیلے نہیں، کود پڑیے اس آگ میں، یہ گلزار بنا دی جائے گی کیونکہ آپ میں نور مصطفیٰ موجود ہے. میرے مصطفیٰ دور سے نہیں، نور سے دیکھ رہے ہیں. دادا کود پڑیے، نور مصطفیٰ میں موجود ہے. اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے باما بھی، عقل
سوچتی رہی، عشق کود پڑا، لیکن جب ابراہیم کود پڑے لیکن مدد کسی کی لی نہیں۔ اللہ نے کہا تھا کہ چل نمرود کا مقابلہ کر، رب کے حکم سے نمرود کا مقابلہ کیا، اور یقین اور پہم یہ تھا کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، یہ میری موت، یہ میری زندگی، یہ میرا مرنا، یہ میرا چھینا، نمرود سے مقابلہ کرنا، یہ میری عبادات، یہ سب تیرے لیے ہے۔ دیوانوں، جب دیوانہ یار کا ہوتا ہے نا تو یار مرنے نہیں دیتا، اور جو مرتا ہے وہ دیوانہ نہیں، وہ سوچے اپنے گرے بان میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، اور جو دیوانہ ہے وہ مرتا نہیں۔ اب آگ تھی وہ گلزار بن گئی، ابراہیم اس میں موجود رہے، بات اس کا ٹچ دیا تھا، لیکن آگے چلتے ہیں۔ ابراہیم حلب میں رہتے ہیں، سرسبز و شاداب زمین ہے، کیا حلب میں رہتے ہیں؟ سرسبز و شاداب زمین ہے، لیکن میرا رب کہتا ہے اٹھ، بیوی بچوں کو ساتھ لے، وادی زیزرا، جہاں نہ پانی نہیں لیکن لشکر اسلام لہرانا ہے یہاں، نہ دانا نہ فصل نہ کھیتی باڑی، ابراہیم حلب کو چھوڑ، سرسبز و شاداب زمین کو چھوڑ دیا، چل مکے پہنچے۔ اے پیارے ابراہیم، آج اس مکے کو تو بنا، تو اس کی جو ہے تعمیر نو کر، جسے تیری اولاد میں سے مصطفیٰ آباد کریں گے، جس کو قبلہ مصطفیٰ بنائیں گے، جو حرم مصطفیٰ بنے گا، جہاں مصطفیٰ جلوہ گر ہوں گے۔ ابراہیم چھوڑ، شادابی چھوڑ، سرسبز و شاداب وادی کو چھوڑ، جی چھوڑتا ہوں، اچھا کاروبار تھا چھوڑ، جی مولا چھوڑتا ہوں، اچھی تجارت ہے چھوڑ، جی مولا چھوڑتا ہوں۔ وادی زیزرا میں آئے، ساتھ آپ کے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ابھی چھوٹے بچے، لیکن یہاں چھوڑا۔ المختصر، میں بات کو اختصار کے ساتھ آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، جس طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے، تعمیر کعبہ کر، کعبہ بنا، میرا گھر بنا، اور خود پہاڑ کے دامن میں رہے۔ لوگ پہلے اپنی کوٹھی بناتے ہیں، لوگ پہلے اپنی کوٹھی بناتے ہیں، عاشق پہلے یار کا گھر بناتے ہیں، لوگ پہلے اپنا مکان بناتے ہیں، لیکن خود رہے پہاڑ کی غار میں، لیکن میرا گھر بنا، کعبہ بنا، بن گیا۔ بننے کے بعد جناب اسماعیل کی جب جلوہ گری ہوئی تو جناب اسماعیل ابھی چھوٹے ہیں، اب مجھے یہ بتانا، چھوٹا بچہ ہو 2-3 سال کا، تو اس کے سامنے سانپ آ جائے تو وہ بچہ اس سے ڈرے گا؟ اس کو ادراک ہی نہیں، فہم ہی نہیں، بلکہ اس کو وہ پکڑنے کی کوشش کر لے گا۔ آگ ہے، اس میں ہاتھ ڈال دے گا، چائے گرم ہے اپنے اوپر گرا لے گا۔ لیکن جب بچہ سن شعور کو جو بڑھتا ہے، 8, 10, 12, 15 سال کا جب ہوتا ہے، کبھی طریقت کا قانون نہیں نا آپ نے پڑھا، کبھی کسی کو آتے ہی یا کسی ایرے غیرے کو کوئی حکم مل جاتا ہے؟ کبھی نہیں ملتا، اس کو ملتا جو سن شعور کو پہنچتا ہے۔ پھر دیکھا جاتا ہے اب یہ سن شعور کو پہنچا ہے، اب یہ حکم یار کی تعمیل کرتا ہے یا دل برباد کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، جب بڑے ہوئے نا تو ابراہیم علیہ السلام ایک دن فرماتے ہیں، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ قرآن کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان کر دیجئے جو آپ کو رب کا حکم ہے۔
آپ کر گزریے۔ اچھا بھئی یہ حکم جب اسماعیل 2 سال کے تھے تب بھی آ سکتا تھا، جب 4 سال کے ہیں تب بھی آ سکتا ہے، جب 1 سال کے ہیں تب بھی آ سکتا ہے، لیکن جب سن شعور کو پہنچے تو یہ حکم ملا اب کر اسماعیل کو ذبح۔ تو اب اسماعیل سن شعور کو ہے، یہ معلوم ہے کہ گردن پہ چھری چلی تو میں مارا جاؤں گا، گردن کٹ جائے گی، میرا وجود نہیں رہے گا۔ اب ابراہیم کہتے ہیں مجھے حکم رب کا آیا ہے، یہ منشاء خدا بندی ہے، اب میری تیری طرح کا ہوتا تو کہتا ہے نا بابا نا، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بھی اسماعیل ہے۔ اب وہ نور جو ابراہیم میں تھا اور کہتا تھا آگ میں کود پڑ، آگ میں کود پڑ، کچھ نہیں ہوگا، اب وہ نور شفٹ ہو چکا ہے جناب اسماعیل میں، اب نور شفٹ ہو چکا ہے جناب اسماعیل میں۔ پتہ چلا نور ایسے نہیں ملتا، نور ایسے نہیں ملتا، نور شفٹ ہو چکا جناب اسماعیل پہ۔ اقبال نے بھی قلم اٹھایا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جناب اسماعیل عرض کرتے ہیں جی بابا جو آپ کو حکم ہے وہ کر گزریے، کر گزریے۔ اب جناب علی شیطان لائن آیا ادھر جناب اسماعیل کے پاس، اے اسماعیل، اے اسماعیل، یہ تیرا باپ ابراہیم جب تیری پرورش کا وقت تھا تو تجھے یہاں وادی ذرہ غیر ذی ذرہ میں چھوڑ گئے، آج تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہے، تجھے مارنا چاہتا ہے۔ جناب اسماعیل نے پتھر اٹھایا، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، نور مصطفیٰ موجود ہے۔ اے لعین بدبخت، شیطان پھر آتا ہے جناب حاجرہ کے پاس سلام اللہ علیہ کے پاس، پتہ چلا عاشقوں کے پاس شیطان قریب سے بھی نہیں آ سکتا، اور جب آتا ہے عاشق کو پتہ چل جاتا ہے، عاشق کو معلوم ہو جاتا ہے یہ رحمان کا بندہ ہے کہ شیطان کا بندہ ہے، کیونکہ عاشق کا تو ورد ہی ایک ہے کہ گر زمان غافلت رحمان شوی اندر آدم ہمدم شیطان شوی۔ ہاں ہاں جب انہوں نے پتھر مارا جناب حاجرہ کے پاس آیا، اے حاجرہ اللہ کی بندی جب وقت تھا تجھے معاش دینے کا، روزگار دینے کا، تو تجھے ابراہیم چھوڑ گئے، اب تیرا بیٹا بڑی عمر میں پہنچا ہے، کمانے کی عمر میں پہنچا ہے، اب یہ اس کے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ جناب حاجرہ نے پتھر پکڑا پھر مارا، ہاں 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 سبحان جاؤں قربان جاؤں، جن لوگوں نے مکہ المکرمہ گئے ہیں وہاں جمرات بنے ہیں، شاہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس تھے، وہاں لوگ جا کر آج بھی پتھر مارتے ہیں۔ پتھر کیوں مارتے ہیں؟ اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتھر مارا شیطان کو، لیکن پتھر کیوں مارا شیطان کو؟ آج ہم کیوں مارتے ہیں شیطان کو؟ آج تو وہاں شیطان موجود نہیں ہے، پتھر کیوں مارتے ہیں؟ پتہ چلا جو رب کے لیے کر گزرتا ہے اس کی ادا کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا جو رب کے لیے کر گزرتا ہے اس کے نشان کو رکھا جاتا ہے، اس کی ادا کو رکھا جاتا ہے، اس کی رضا کو رکھا جاتا ہے۔ وہ جب چونکہ وہ فدا ہے، وہ فدا ہے، اب جب یہ فدا ہے نا ادھر سے وہ بھی فدا ہے، اب یہ دونوں فدا ہیں، دونوں فداؤں کے درمیان ایک رضا ہے، اب اس رضا کو کامل رکھا جاتا ہے۔ آج بھی کہا گیا پتھر مارو، کیوں مارے؟ کہا ابراہیم اسماعیل حاجرہ نے مارے تھے، آج بھی مارو، پتھر مارو۔ اچھا بات آگے لے کر چلتے ہیں، جب جناب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام پہنچے، قرآن پیش کر رہا، چھری ہاتھ میں، چھری ہاتھ میں ہے، بابا آپ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے۔ اچھا اس بات کے اندر بڑی گہرائی ہے۔ بڑے لوگ جناب ابراہیم و اسماعیل کی اس میں توہین بھی کر دیتے ہیں،
کہ پٹی باندھی تھی. اگر ایمان کامل ہوتا تو پٹی کی کیا ضرورت ہے؟ کچے ایمان کے لوگ یہ بات کر گزرتے ہیں، لیکن بات یہ نہیں تھی. بات یہ نہیں، بات کیا ہے؟ پٹی باندھ لیجئے اور اب میرا منہ نیچے کی طرف کر لیجئے تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ پہ جو ہے محبت پدری غالب نہ آ جائے. نبی تو معصوم ہے، نبی تو معصوم ہے. یہ بات میرے اور تیرے سمجھنے کی ہے، اور بالخصوص طریقت والوں کے لیے تو اس بات کے اندر حقیقت ہے. جب اس حقیقت میں بندہ گم ہوتا ہے تو پھر معرفت کا قطرہ ملنا شروع ہوتا ہے. ساری پھر بھی نہیں، ساری پھر بھی نہیں، قطرہ ملنا شروع ہوتا ہے. پٹی باندھی گئی. ابراہیم علیہ السلام کی مختصر بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کو بھی باندھ لی. چھری چلی. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن تانبے کی بن گئی. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے. چھری چلی، ادھر سے سارے سدرہ کو حکم ہوا ایک مینڈا پکڑ اور جا کر اسماعیل کی جگہ لٹا دے. لٹا دیا گیا. چھری پتھر پہ پڑے، پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن اسماعیل کی گردن پہ چلائی جائے تو نہ چل سکے. اور پھر وہ مینڈے کی گردن پر چلی، مینڈا ذبح ہوا. اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیارے ابراہیم، یہ ذبح عظیم ہے، ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا مینڈا کٹا پڑا ہے اور جناب اسماعیل کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں. اگر پٹی نہ بندھی ہوتی، اگر پٹی نہ بندھی ہوتی. وہ ایک شعر کسی نے لکھا ہے کہ ایک دینے کے لیے نبیوں نے پٹیاں باندھ لی اور امام حسین نے کتنے جو ہے پیش کر دیے. تو بھئی نبی کا بھی اپنا مقام ہے، دینے یا نہ دینے کے لیے پٹی نہیں باندھی. اگر پٹی نہ باندھی جاتی مینڈا آ جاتا، ابراہیم پریشان ہو جاتے کہ قربانی نہیں ہوئی. یہ نکتہ سمجھو یار، یہ نکتہ میں آپ کو صاحب کی خدمت میں بڑی محنت سے پیش کر رہا ہوں. اگر آنکھیں کھلی ہوتی، مینڈا آتا ذبح ہوتا تو پریشان ہوتے، لیکن اس وقت تک آنکھیں نہیں کھلی جب تک رب نے اس کو قبول نہیں فرما لیا. قبول نہیں فرما لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو ان کو بچا لیا گیا کیونکہ نور مصطفیٰ موجود تھا. ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے یہ گردن پہ چھری نہیں چلی، ان کو بچا لیا گیا چونکہ نور مصطفیٰ موجود ہے. اب یہ نور مصطفیٰ جس میں آتا ہے تو وہ عزت والا ہوتا ہے، وہ مقام والا ہوتا ہے، وہ شان والا ہوتا ہے. یہ بنو ہاشم میں آتا ہے تو ہاشم شان والے ہیں. ہاں یہ عبد المطلب میں آتا ہے تو عبد المطلب کعبے کے متولی ہیں، ہاشمی قبیلہ سردار بنتا ہے. یہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں آتا ہے تو جناب عبداللہ خشک گھاس پر اپنا قدم رکھتے ہیں تو سر سبز و شاداب ہو جاتی ہے. ہاں یہ نور مصطفیٰ جب تک آیا نہیں تھا تو ان لوگوں کو میرے رب نے بچایا تھا. جب تک نور مصطفیٰ موجود رہا اور ذات پاک مصطفیٰ مکہ المکرمہ میں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے آنگن میں جلوہ گری نہیں ہوتی، جناب عبداللہ کے در یتیم کی جلوہ گری نہیں ہوتی. تو جس میں نور مصطفیٰ ہے اس کو جناب کریڈٹ دیا جاتا ہے، اس کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے، اس کو شہنشاہ دی جاتی ہے، اس کو بچایا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اب جب نور مصطفیٰ جلوہ گر ہو چکا ہے ذات مصطفیٰ کی شکل میں تو پھر آگے چلیے، ذرا پھر آگے چلیے. یہ جو وہ ذبح عظیم، یہ وہ ذبح عظیم جو دادا اسماعیل کی صورت میں اسماعیل کو بچا لیا گیا. اب کیا ہوا؟ میرے مصطفیٰ کے
ایک پہلو پہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، نور نظر مصطفیٰ۔ دوسرے پہلو پہ کشتہ تیغ رضا حضرت امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام، طائر سدرہ، جبرائیل امین، پھر حاضر ہوتے ہیں پیارے مصطفیٰ۔ ایک رکھ لیجئے، ہم نے آپ کے نور کو بچانے کے لیے آپ کے دادا ابراہیم نے قربانی دی، لیکن ہم نے بچا لیا جناب اسماعیل کی گردن کو بچا لیا، جو کہ نور مصطفیٰ اس میں موجود ہے۔ لیکن ہاں میرے کریم تو کسی کا بدلہ نہیں رکھتے، یہ بات ہی سمجھنے والی ہے، کسی کا بدلہ نہیں رکھتے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جو بندہ آپ کی خدمت کرتا ہے نا، اس کی فوری خدمت کسی نہ کسی صورت میں کر دیا کرو۔ کوئی بندہ آپ کا جوتا اٹھاتا ہے نا، جوتا اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دے دو تاکہ اللہ کی بارگاہ میں تم مجرم نہ بنو۔ اس لیے میں صوفیہ کرام کو اپنے جوتے نہیں اٹھانے دیتا، جو ساتھ لڑکا ہوتا ہے میں کہتا آپ چھوڑیں یہ اٹھائے گا، کیونکہ وہ میری خدمت میں میں نے رکھا ہوا ہے، اب اس کی خدمت مجھ پہ لازم ہے۔ آپ نے کبھی سمجھے ہی نہیں۔ کل ہم بخاری کا مطالعہ کر رہے تھے جمعے کے بعد، ڈاکٹر صاحب میرے پاس موجود تھے، وہ بات آگے جا کر سناتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو دین متین پہ غور رکھنا، یہ ہمارا اثاثہ ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے۔ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور رکھنا۔ تصوف کس بلا کا نام ہے؟ صرف نذرانہ لینے دینے کا نام تصوف نہیں ہے، نعتیں سن لینے کا نام تصوف نہیں ہے، عرس کروا لینے کا نام تصوف نہیں ہے، قوالیاں سن لینے کا نام تصوف نہیں ہے۔ ہر چیز کی دو حقیقتیں ہوتی ہیں، اور مغز اسے کہا جاتا ہے جو اندر کی حقیقت ہے۔ باہر یہ میرے چمڑی اور کھوپڑی ہے، مغز اس کے اندر ہے، مغز اس کے اندر ہے۔ اندر والی چیز پہ غور کیا کرو، یہی تصوف ہے۔ تصوف شریعت کا مغز ہے، ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے تصوف کو دکانداری بنا لیا ہے، ہم نے تصوف کو کاروبار بنا لیا ہے، ہم نے تصوف کو بناوٹ بنا لیا ہے، تصنع بنا لیا ہے، ریاکاری بنا لیا ہے۔ ان ویلوں کی ضرورت نہیں، خدا کی عزت کی قسم آپ کے دلوں کا عشق رسول میں رنگ جانا، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، بالکل کسی عمر کی ضرورت نہیں۔ یہ آپ کی جو قربانیاں ہیں یہ اس پراجیکٹ پہ لگ رہی ہیں جو کروڑوں روپے کا بڑھ رہا ہے، اور جس میں قال اللہ تبارک و تعالی و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوں گی۔ میں خدا کی عزت کی قسم دنیا بھر کے یہ جو دورے کرتا ہوں، ابھی انگلینڈ بھی جا رہا ہوں، سعودی عربیہ بھی جاؤں گا، جہاں جہاں بھی جاتا ہوں، عرس پاک کے بعد پھر بیرون ممالک کے میرے دورہ جات ہیں، کسی عمر کے لیے نہیں، کسی غرض کے لیے نہیں جاتا، صرف ایک ہی بات ہے کہ میں دیوانہ ہوا ہوں اپنے یار کو دیکھ کر، اور مزہ یہ ہے کہ وہ مسکرا دیے ہیں مجھ کو دیکھ کر، اور یہ مسکرانا نہ آپ نے دیکھا نہ کسی اور نے دیکھا، یہ میں نے دیکھا، میرے یار نے دیکھا۔ میں نے جب درشن کے لیے دیکھا تو انہوں نے مسکرا کے مجھے کہا درد بنو دربان بنو۔ اب وہ درد کون سا درد ہے، وہ دربانی کیسی دربانی ہے، ذرا شب و شام میرے ساتھ گزار کے تو دیکھو۔ یہ دربانی کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ خدمت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی قدر اس میں للہیت نہ ہو، خشیت نہ ہو، مگر مجھ میں درد نہیں تو آپ میں درد کیسے؟ درد کا درد سے تبادلہ نہ ہو، یہ فلسفہ ہے، یہ ایک فلسفہ ہے، لیکن یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ خاصاں دی گلامہ آگے تو نہیں مناسب کرنی۔ یہ درد کا ایک تبادلہ ہے، اور اگر نہ یقین آئے تو کسی وقت کر کے دیکھنا، اسی وقت اس کا تبادلہ نہ ملے تو کہنا تیری بات ہی غلط ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک طرف جناب ابراہیم، ایک طرف امام حسین پیارے مصطفیٰ ایک رکھی، یاد ہے وہ ابراہیم و اسماعیل؟ تو میرے نبی نے فرمایا ابراہیم ابی، ابراہیم ابی، یہ میرے دادا ابراہیم کا فدیہ، اور اسماعیل بعد میں۔
یہ دادا اسماعیل کا فدیہ اب جب نور مصطفیٰ ابراہیم میں ہے تو بچایا جا رہا ہے، نور مصطفیٰ بچایا جا رہا ہے، وہ ذات مصطفیٰ کی بات ہے۔ اسماعیل کو بچایا تو ذات مصطفیٰ کی بات ہے، لیکن جناب امام حسین نے سب کچھ لٹا دیا، امام حسین کی گردن کٹ گئی۔ اب وہاں بچایا جا رہا ہے، یہاں لٹایا جا رہا ہے، وہاں بچایا جا رہا ہے، یہاں لٹایا جا رہا ہے۔ یہی تو فلسفہ سمجھنے کی بات ہے، وہاں بھی نور مصطفیٰ بچایا جا رہا ہے، یہاں بھی دین مصطفیٰ بچایا جا رہا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ وہاں نور مصطفیٰ بچایا جا رہا ہے، یہاں دین مصطفیٰ بچایا جا رہا ہے۔ وہی ہے، فرق تو وہی ہے، کام تو وہی ہے، ہاں کام تو وہی ہے، قربانی تو وہی ہے، ہاں ڈیوٹی تو وہی ہے، صرف فرق یہ ہے ذات تو وہی ہے، ذات صرف مصطفیٰ کی ہے۔ آج امام الانبیاء کے غلاموں، میری اور آپ کی بقا و سالمیت بھی اسی صورت میں ہے کہ میرا اور آپ کا مرنا جینا، میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا اوڑھنا بچھونا فقط دنیا کے لیے، جگ کے لیے نہیں، صرف اپنے رب کے لیے۔ اس میں فلسفہ یہی رہنا چاہیے، اس میں بات یہی رہنی چاہیے۔ عرس پہ آؤ یا گھر میں بیٹھو، محفل میں آؤ یا اپنے کاروبار پہ جاؤ، پیر صاحب سے ملو یا وہاں سے بیٹھ کے تصور کرو، تو پیغام یہی ہے، قربانی یہی ہے، بات یہی ہے، پیغام یہی ہے، مشن یہی ہے، کہا یہی ہے، بتایا یہی ہے، فرمایا یہی ہے، رولا یہی ہے، کام ایک ہی ہے، ادھر سے وہی ادھر سے وہی۔ کیا ہے وہ کہ کل الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین رب العالمین رب العالمین۔ اب باجوہ صاحب یہ وہ فلسفہ ہے، اٹھو اللہ کے لیے، بیٹھو اللہ کے لیے، چلو اللہ کے لیے، کھاؤ اللہ کے لیے، پیو اللہ کے لیے، دیکھو اللہ کے لیے، سبحان اللہ، خدمت اللہ کے لیے، سبحان اللہ، دوستوں کو ملو اللہ کے لیے۔ یہی ہمارا پیغام ہے، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ کوئی شوق و ذوق نہیں۔ یہاں جمع ہونے کا صرف یہی پیغام لینے کے لیے آپ آئے، یہی پیغام دینے کے لیے ہم آئے، یہی پیغام حضرت کلندر کبریا رحمت الرحمن کی حیات طیبہ میں ملتا ہے کہ وہ ہستی جس نے ساری زندگی تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا و طمعا کے مطابق گزاری، وہ ہستی کامل حضرت کلندر کبریا ساہو چک کے تاجدار، جن کی ساری زندگی والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما کے مصداق بن کر گزری، وہ ہستی کامل کہ جن کی ساری حیات طیبہ، ساری حیات مقدسہ، ساری زندگی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا صرف ایک امر کے لیے تھا کہ کل الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ وہ مرد کلندر ساہو چک میں جلوہ گر ہوئے، نہ پراپرٹی ہے، نہ زمین ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ کوٹھی ہے، نہ بنگلہ ہے، ایک جگہ پہ خیمہ زن ہو کر بیٹھتے ہیں۔ 73 کا سیلاب آتا ہے، وہ ساری شہر پانی میں بہ جاتی ہے، لیکن وہ مرد درویش ہستی کامل اور قربان جاؤں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، طلا تمخیز موجوں میں وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ وہ کیسی چارپائی تھی کہ جس کے سرہانے کی طرف حضرت کلندر کبریا تاجدار ساہو چک شریف حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ مرشد و رہنما کلندر بیریا وبا صفا نور اللہ تربتہ کی ذات ستودہ صفات جلوہ گر ہے، اور جس کی پائنتی پہ یہ ہستی کامل حضور سلطان العاشقین حضرت خواجہ صوفی احسان الہی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ تشریف فرما ہے۔ ادھر سے رب فرشتے ہر کائنات کی چیزیں جو اللہ کی آسمانی چیزیں ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں، اور ادھر سے امیر ملت بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر سے نقیب اللہ شاہ بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر سے خواجہ حافظ اللہ شاہ بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر سے بابا رحمت علی شاہ بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر سے جیون شاہ ولی کا فیض بھی جاری ہے، ادھر سے جموں والے بھی دیکھ رہے ہیں۔ دیکھ کیا رہے ہیں کہ میرے بندے نے کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، جگ کے لیے نہیں، صرف اپنے رب کے لیے ہر شے کو قربان کر دیا، صرف میری رضا پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ
میری رضا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ عاشقوں کی جماعت ہے۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو سب کچھ لوٹا دیتے ہیں۔ عقل والے تو اپنی اپنی عقل میں رہتے ہیں۔ حضرت کلندر کبریا فرمایا کرتے تھے، عقل نو پہندیاں جتیاں، عشق نو لگدی بہار۔ ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، جب عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں تو رات کو خواب میں بادشاہ بنے ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو اسی حویلی میں ہوتے ہیں۔ لیکن جو عشق کی دنیا آباد کرتے ہیں نا، وہ ادھر سے رات بنتی ہے، طریقی چھاتی ہے، ان کے من کی دنیا آباد ہوتی ہے، یار کا دیدار پاتے ہیں، رات پوے تاں بے درداں، نیند پیاری آوے، درد مدانو تانگ سجن دی، ستیاں آن جگا، درد مدانو تانگ سجن دی، ستیاں آن جگاوے۔ حضرت کلندر کبریا رحمت الرحمن ساہو چک کے تاجدار، جموں کا ٹیلہ ہے، وہاں جا کر سر رات عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، سر رات عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ والدین کو شائبہ ہوا کہ کہیں ہمارے نور نظر کو، لخت جگر کو اکلوتا شہزادہ ہے، کوئی جانور، جنگلی جانور نقصان نہ پہنچائے۔ انہوں نے حضرت صوفی کاج محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو کمرے میں مکفل کیا، باہر سے تالا لگا دیا۔ حضرت کلندر کبریا ابھی 6-7 سال کی عمر ہے، 6-7 سال کی عمر ہے، آپ حجرے میں ہیں، باہر سے تالا لگے ہیں، رات کو چارپائی پہ لیٹے ہیں، ادھر سے آواز آتی ہے، تیرا کام سونا نہیں، تو نے تو ایک قوم کو جگانا ہے۔ تیرا کام سونا نہیں، تو نے تو ایک قوم کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو روشن کرنا ہے۔ حضرت کلندر کبریا اٹھتے ہیں، ذرا خیال اور ادراک کے دامن میں ڈوب جائیے اور اس بات کا ذرا تصور تو کیجئے، باہر سے تالا لگا رہا، کھڑکی بند رہی، دروازہ بند رہا، کلندر کبریا 7 سال کی عمر میں اس ٹیلے پہ جلوہ گر ہوئے، سب کچھ بند ہے۔ جب صبح کا وقت ہوا، حضرت صوفی خواج محمد رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے آ کر تالا کھولا، دروازہ کھولا، نور نظر کو دیکھا، چارپائی خالی ہے، چارپائی خالی ہے۔ سمجھ گئے جو جیون شاہ ولی نے بتایا تھا وہ سچ ہے، جو عبدالقادر جیلانی نے ہمیں 40 دن کی عمر میں آ کر بشارت دی تھی وہ حق ہے۔ سمجھ گئے۔ 7 دن وہاں گزرے، نہ کوئی کھانا دینے گیا، نہ کوئی پانی لے کر گیا، نہ کوئی چائے بنا کر گیا۔ 7 دن بھی گزرا، رات بھی گزری۔ ایک اللہ کا بندہ ہے، 7 سال عمر ہے، مرد قلندر ہے اور مادر زاد ولی ہے، اور ادھر اللہ ہے، ادھر اللہ ہے، ادھر اللہ کا بندہ ہے۔ اب اس اللہ کے بندے کو نہ ماں دیکھ رہی ہے، نہ باپ دیکھ رہا ہے، نہ بہن دیکھ رہی ہے، نہ چاچا دیکھ رہا ہے، نہ ماموں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ اللہ کا بندہ بھی کسی کو نہیں دیکھ رہا، صرف ایک ہی دن ہے کہ یار کا جلوہ دیکھو۔ اللہ اللہ کرتے ہوئے وہ نظر آیا مجھے، وہ میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے۔ بس ایک ہی بات ہے کہ یہ میری عبادت، یہ میری ریاضت، یہ میرا چلنا، یہ میرا پھرنا، یہ میرا جینا، یہ میرا مرنا سب تیرے لیے ہے۔ رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین، اپنے رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جب 7 دن گزرے تو 7ویں دن پھر آپ تالا لگا رہا، کمرہ بند رہا، کلندر کبریا کمرے میں پائے گئے۔ دروازہ کھولا، بیٹے کہاں سے گئے، کہاں سے آئے؟ فاصلہ کوچے جانا کا نہ پوچھو یارو، جتنا مشتاق ہے قریب بھی ہے دور بھی ہے۔ اور یہ راستے ہر کسی کے لیے بنائے نہیں جاتے، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ یہ راستے ہر کسی کے لیے بنائے نہیں جاتے۔ آپ نے فرمایا مجھے تو نہ جانے کی خبر ہوئی، نہ آنے کا پتہ چلا۔
نہ جانے کی خبر ہوئی نہ آنے کا پتہ چلا. ابھی عمر پاک کا 9واں 10واں سال پھول ہی کھلا تھا, 11واں پھول ہی کھلا تھا کہ آپ جموں کے مدارات پر جب جاتے ہیں تو راستے میں ایک گہرا تالاب آتا ہے. جب لوگ گزرتے ہیں تو تالاب کے دوسرے راستے سے گزرتے ہیں, لیکن جب قلندر کبریا جاتے ہیں تو تالاب کے درمیان میں سے گزرتے ہیں. تالاب کے درمیان میں سے گزرتے ہیں. بھائی میاں پانی تو وہی تھا, پانی تو وہی تھا. موسیٰ گزر گئے, فرعون غرق ہوا, پانی تو وہی تھا. لوگ جاتے ہیں تو راستہ بدل کے, قلندر کبریا جاتے ہیں تو درمیان سے, اور دوسری طرف جاتے ہیں تو پاؤں کی تلیاں بھی خشک رہتی ہیں, پاؤں کی تلیاں بھی خشک رہتی ہیں. یہ قلندر بھی اپنی مستی میں آپ اپنی نظیر ہوتے ہیں. بے مکان ہوں تو ہوں مگر لامکان کے بصیر ہوتے ہیں. لیکن لامکان کا بصیر ہوتا کون ہے؟ سبحان اللہ. لامکان کا بصیر کون ہوتا ہے؟ بھئی ہماری زندگی تو گزری اس ویس کوٹ کے لیے, اس کرا کلی کے لیے, اس سوٹ کے لیے, اس بوٹ کے لیے, اس روٹ کے لیے, اس روٹی کے لیے. ہم میں سے میرے سمیت کتنے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی اللہ کے لیے گزر رہی ہے. کاروبار کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, سب کچھ کر کے بھی کتنے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی اللہ کے لیے گزرتی ہے. یہ سفر کر کے ہم کیوں یہاں آ کر بیٹھے ہیں؟ یہ منڈی بہاؤدین سے آئے ہیں, گجرانوالہ سے آئے ہیں, لاروال سے آئے ہیں, قرب بہت سے آئے ہیں, اور پھر مہنگائی کا طوفان بدتمیزی اور نفسا نفسی کا عالم کہ ہر کسی کی زبان پر اس مہنگائی کا طوطی بول رہا ہے, اور اتنا چرچا ہے, اتنا چرچا ہے. اگر کسی کو جیب سے پیسے دیں تو اتنا چرچا نہ کرے جتنا یہ ہمارے اوپر بوجھ بن کر بھی ہمارا چرچا ہے. فرق یہی ہے, ہم اس کا چرچا کرتے ہیں, قلندر کبریا نے اپنے رب کا چرچا کیا. قلندر کبریا نے اپنے رب کا چرچا کیا. یہاں دو چار لوگ بیٹھے, دنیا کی باتیں, ایک پکی پتے کی بات لے لو. یہاں آنے کا مقصد کیا ہے, اس کے بعد دعا کرتے ہیں. وہ مقصد کیا ہے آنے کا, وہ پکی بات کیا ہے آنے کی. بھئی ہر کوئی چرچا اس دنیا کا کرتا ہے. چند دن پہلے کی بات ہے, ہم لاہور میں ایک جگہ بیٹھے تو وہ تاجر لوگ ہی بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس, 4 5 6. تو وہ بڑی مہنگائی کی باتیں کریں, دنیا داری کی شروع کر دی. تو مجھے آپ کو معلوم ہے کہ بات سننا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے, ناگوار گزرتا ہے. بھئی جو اپنی سنا نہ سکے تو پھر تار مطلب ہے کٹا ہوا. جو گنگ بیٹھے ہیں اسی تو پھر تار کٹے ہے نا. تو جب تار جڑا ہے تو پھر گنگ بیٹھا نہیں جاتا, چپ بیٹھا نہیں جاتا. اب میں ان کی باتیں میں نے کہا ہو, تو میں نے کہا ٹھہرو میاں, کس مہنگائی کی بات کرتا ہے؟ جس مہنگائی نے تمہاری تجوریاں بار دی ہیں, جس مہنگائی نے تمہیں گوداموں میں مال جمع کر کے سود در سود بیچنے پر مجبور کیا, اور جس مہنگائی کی وجہ سے, یونس صاحب میں آپ کی بات نہیں کرتا, آپ تو روز بھر بیچ دیتے ہیں, وہ تاجر واقعی وہ تھے. تو میں نے کہا اس مہنگائی کی بات کرتے ہو کہ جو مہنگائی تمہارے لیے وہ ازدہا کا سبب بن رہی ہے. بھئی تم لوگوں نے یہ مال جمع کیا تو لوگوں تک نہیں پہنچا, تو مہنگائی کا رونا روتے ہو.
اور پھر 10 کا لے کر اس کو 10,000 میں سیل کرتے ہو، پھر بھی مہنگائی کی بات کرتے ہو۔ میں نے کہا سن، کبھی کسی فقیر کی زبان سے مہنگائی کی بات سنی ہے؟ بھئی جب پیٹرول 80 روپے لیٹر تھا تو ہم اس وقت بھی گاڑی میں ڈلواتے تھے، اب 300 سوا 300 ہے تو پھر بھی تو گاڑی میں ڈلوا کر ہم جگہ جگہ پہنچتے ہیں نا۔ تو میں نے کہا اس وقت بھی اگر نذرانہ ہمارا 500 تھا نا تو آج بھی 500 ہی ہے۔ ہمارا کوئی احتجاج ہے، یہ بات ہنسنے والی نہیں سننے والی ہے۔ میں نذرانے کی بات نہیں کر رہا، سمجھانے کی بات کر رہا۔ کبھی کسی اللہ والے کا احتجاج دیکھا ہے کہ میاں ہم اتنا پیٹرول لگا کر آپ تک پہنچے ہیں تو ہماری کچھ ڈیمانڈ ہے؟ کبھی سنا ہے کسی کی زبان سے؟ کیوں؟ کیونکہ نہ پیٹرول کے لیے آئے تھے، نہ کسی اور شے کے لیے آئے تھے، ہم تو دلوں کو آباد کرنے کے لیے آئے تھے، ہم تو دلوں کو آباد کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور میں پوری دنیا پھرتا ہوں، یا آپ 10 100 400 500 1000 کے پیٹرولوں کی بات کرتے ہیں، میرے لاکھوں روپے کے ہوائی جہاز کے ٹکٹ ہوتے ہیں، لیکن کسی ملک سے، پاکستان سے، باہر سے کسی نے سنا ہو کہ میں نے 10 روپے کی بھی ڈیمانڈ کی ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر وہ ڈیمانڈ نہیں تو ایک ڈیمانڈ ہے، وہ ڈیمانڈ ہماری نہیں، وہ قرآن کی ہے۔ اب وہ قرآن کی ڈیمانڈ لے کر ہم آپ تک پہنچتے ہیں، اپنی کسی مانگ کے لیے نہیں۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، کرو مدح اہل دبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اپنے رب کو خاطر میں رکھتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں، اس کے علاوہ کسی شے کی رضا کے لیے نہیں اور غرض کے لیے نہیں۔ حضرات، تو وہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ اپنی زندگیوں کو بدلو۔ کاروبار چلتا رہے گا، کم نہیں ہوگا، تجارت کم نہیں ہوگی، دکانداری کم نہیں ہوگی، وہ چلے گی، مزے سے چلے گی، اچھی چلے گی۔ اچھی نہ چلی تو مجھے پوچھنا، لیکن کرنا کیا ہے؟ دل میں جو ارادہ ہے نا وہ یہ کہ دکان پہ بیٹھا ہوں اللہ کے لیے، گاہک کو سودا دے رہا ہوں اللہ کے لیے، گاہک آتے ہیں اللہ بھیجے گا، توکل اللہ پہ، بندوں پہ۔ اچھا، بعض لوگ اللہ پہ امید لگاتے ہیں، بعض لوگ اللہ پہ امید لگاتے ہیں۔ وہ کملیو امید بندیاں کو ہوندی ہے، رب تے یقین ہوتا ہے۔ امید بندوں پہ ہوتی ہے، یار امید کی ہے بھائی اے حاجی رفیق، یار پتہ نہیں ان کو 10 روپے دندہ ہی کہ نہیں۔ اور یقین کسے کہتے ہیں؟ میرا رب مجھے دے گا، میرا رب مجھے دے گا۔ اور جب اس یقین پہ بندہ ہوتا ہے نا تو حضرت کلندر کبریا اور حضور سلطان العاشقین نے ساہو چک کی بستی میں مکان بنا کر، کوٹھیاں بنا کر، کمرے بنا کر رب پہ یقین نہیں کیا، ایک خیمہ لگایا تھا اور وہ جو جوتے اور لوٹے مسلے تھے نا وہ بھی پانی میں بہہ گئے تھے، اپنے جسم ہی تنے تنہا رہ گئے تھے، لیکن یقین یہ تھا کہ یہاں سے ہی عشق رسول کی شمع روشن ہوگی، یہاں سے ہی عشق رسول کی شمع روشن ہوگی، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ آؤ حضرات گرامی قدر، وہ کیسا اچھا شعر ہے کہ بیکار جان کر جنہیں بجھا دیا، جنہیں بیکار جان کر جو چراغ بجھا دیے تھے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ وہ یہ چراغ، یہ عاشقوں کے، یہ کبھی آپ نے دیکھا جب آگ جل رہی ہوتی ہے
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਮੱਚਦਾ ਨਾ। ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਉੱਤੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਮਝ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਾਨੇ ਸੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੇ ना सड़न ते आग ऊंची जाती नहीं। मैं अजमान में था, दुबई के शहर अजमान में सल्तनत ते मुतहदा अरब अमारात की एक सल्तनत है, छोटी सी अजमान। तो मैं उसके समंदर पे था, तो हम वहाँ खड़े तो मेरे साथ दो चार दोस्त, तो समंदर की लहरें आए, बड़ा जनाब ऊंचियाँ हो गए, सिर चुकिया, समंदर की लहरें आ रही हैं। गफूर मियाँ समंदर की लहरें आ रही, मैं इसलिए कहता हूँ समंदर च रहा करो, ऊंचे रहोगे। समंदर को लहर की क्या जरूरत है? वो हमें क्या भाई, खसमा ना सिर खाओ, क्या पिद्दी का शोरबा, लेकिन मियाँ मेरी जो लहरें ऊंची हैं, मैं समंदर में हूँ इसलिए। और लहरा आ रही हैं, मैं बंदे फड़िया दूँ चौन उदों दे मरे ने। और जदों मैंने फोन करते ना व्हाट्सएप मैसेज, हुजूर लहरा वेखियां सन, मैं क्या बस ये बात समझते रहोगे। मेरी अगली दफा आने था, अब बड़ा उन्होंने कहा कि आप आए, लेकिन जो कि हमारे पास वक्त नहीं था दुबई जाने का, तो उनको टाइम नहीं दिया, मैं नहीं वहां जा सका। तो जनाब वो समुंदर दियां लहरां उच्चियां क्यों? समुंदर दे विच सन। अच्छा उस साहल से आईया ना, जब समुंदर तो बाहर डिगियां रेत होते ते वजूद ही खत्म हो गया। क्या वजूद ही खत्म हो गया। मैं क्या समझ आई जे मुंडे, अजे हुणे ना सिर चुकिया सी ते वक्त पाया सी पूरे समुंदर विच, ते शां शां आवाज पई आउंदी है। मैं क्या साडे खलोते खलोते नजर आई, उन्होंने कहा जी मुक गई। मैं क्या क्यों? ये रेत ते आ पई। मैं क्या रेत की गल नहीं, समुद्रों बाहर हो गई, समुद्रों बाहर हो गई ने। हजराते गिरामी कदर, वो मौलाना रूम का शेर जो छीने सकल सुनाया था, हाँ मपर इल्ला के बा पर हाय शेख, हाँ मपर इल्ला के बा पर हाय शेख, ता बबीनी आउन लश्कर हाय शेख। फरमाते ने शेख दे परां नाल उड जेड़ियां गुड्डियां आपे ही उड्डियां, ते ओ कद चढ़न चढ़ाइयां, ओ ही गुड्डियां ऊंचियां उड्डियां, ते जेड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां, ओ ही गुड्डियां ऊंचियां उड्डियां, जेड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां। और जिसको वो चढ़ा देते हैं ना, उसको उतार भी सकते हैं। डोर कदी वेखी जरा, गुड्डी जदों चढ़ाते हो, मैं तो हर साल जिंदगी नहीं चढ़ाई कदी, मैनू अज तक उसका तरीकाकार ही नहीं, पता ही नहीं, क्योंकि मैं आप गुड्डी हाथ डोर खसम तो वो जनाब कहते हैं उन्हें कट ली अज गुड्डी मेरी, और यार उन्हें डोर की कटी है, गुड्डी भी सुट ली, लभदी ही नहीं है। और जो कोई अच्छा होता है ना कारीगर, वो उसको चढ़ाने वाला, तो वो कई लोगों की डोरें काट देता है, लेकिन अपनी गुड्डी को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाता है। आओ हजरात गिरामी कदर, हम न वली हैं न वली बन सकते हैं, वकूनु मा अस्सादिकीन, वलियों के साथ जुड़ जाएं।
ولیوں کے ساتھ جڑ جائیں ہاں مپر اللہ کے باپر ہائے شیخ تاب ابینی آن لشکر ہائے شیخ اپنے پرانال نہ اٹھی کدی بھی شیخ دے پرانال اڈ شیخ دے پرانا لوڈ میں وہ کراچی میں تھا تو ہمارے ایک پیر بھائی مجھے وہ ڈیفنس میں لے گئے تو ان کی دکان تھی تو میں ادھر کھڑے کھڑے نا میں کہ یار دکان ساڑھی ہوئی ہے سبحان اللہ تم اس کا سودا کرو خرید لو اس نے مجھے بتایا کہ 1 لاکھ روپے اس کا کرایہ ہے میں نے کہا یار اس کو خرید لیتے ہیں خرید لو تو مجھے کہتا ہے خریدے کیسے خرید سکتے ہی میں کہا ہمارے سرکاروں کے سپرد کرو وہ خرید لیں گے سال نہیں گزرا خرید لی کس نے خریدی ابھی بندہ سمجھے کہ میرے پیسوں سے خریدی گئی ہے تو پیسوں سے نہیں وہ ہمارے سرکاروں کے کرم سے تو جہاں ہر شے ختم ہوتی ہے نا وہاں کرم شروع ہوتا ہے تو کرم پہ رہا کریں کیا کرم پہ رہا کریں انشاءاللہ تعالیٰ بھی 13, 14, 15 نومبر کی دعوت بن کے پھرنا ہے اور جو انجمن کے احباب ہیں ادارہ منات الاسلام کے انجمن کے احباب اپنے اپنے علاقوں میں ڈیوٹیاں کر رہے ہیں مت سمجھے میں انگلینڈ میں بیٹھا ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں بھائی نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم ادھر سے بیٹھ کے ان لوگوں کے ساتھ ہیں ادھر بیٹھ کے آپ کے بھی ساتھ ہیں اپنی اپنی ڈیوٹیاں اسی طرح کرنی ہے عرص پاک کی ڈاک اپنے علاقوں میں اسی طرح سے تقسیم کرنی ہے اور وہ سارے انتظامات ہو چکے ہیں یہ یہاں جو اپنا دفتر کے خادم ہیں ذوالفقار ہے مفتی امتیاز ہے حافظ عثمان ہے ڈاکٹر طاہر صاحب ہیں اور ڈاکٹر احسان صاحب ان سے آپ رابطہ رکھیں اور وہ وہاں سے آپ اشتہار بھی لے جائیں دعوت نامے بھی وہاں سے لے جائیں ڈاک یہ مکمل کر کے یہ ان کی ڈیوٹی ہے یہ آپ کو اطلاع بھی کریں گے اور جس طریقے سے جیسے جیسے پہلے ڈیوٹی تھی ایک لمحہ بھر بھی اس میں کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہر سال کی بڑھوتری کی طرح اس سال بھی سارے کام بڑھ کے ہوں گے بڑھ کے ہو رہے ہیں اور آپ سب نے بھی بڑھ کے کوشش کرنی ہے اور اسی طرح ذوالفقار کے پاس وہ لسٹیں بھی جمع کروائیں اسی طرح ساری ڈیوٹیاں مکمل کریں اور لمحہ و لمحہ میرے ساتھ رابطہ بھی رہے گا انشاءاللہ اپنے علاقوں میں تمام بھائیوں کو دعوت بن کے پھرنا ہے اور دعوت پیش کرنی ہے دعوت بن کے پھرنا ہے اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے وہ 3 دن ہم نے حضور قبلہ عالم کی بارگاہ ناز میں گزارنے ہیں انشاءاللہ وہ 3 دن شب و روز وہاں گزارنے ہیں اس لیے کہ کوئی نہ کوئی تو رحمت کا چھینٹا کوئی نہ کوئی رحمت کا چھینٹا ہم پہ بھی پڑ جائے گا اور ضرور پڑتا ہے ضرور پڑتا ہے یہ بارگاہ وہ ہے جہاں ناقص آتے ہیں کامل بنا دیے جاتے ہیں اور اس بارگاہ کی شان کیا ہے کیمیا پیدا کو نازمشتے گلے بوسا زن بر آستانے کاملے اور اس وقت تک کامیابی نہیں ملتی کہ پیر را بگوزین کے بے پیری سفر ہست را پر آفت و خوف و خطر مولانا روم فرما رہے ہیں کسی عام بندے کی بات نہیں فرماتے ہیں شیخ بغیر نہیں بات بنتی شیخ کی نسبت میں رہ ہوگا کیا کہتے ہیں ہست را پر آفت و خوف و خطر اے شیطان دا چنگلی انج نہیں ہو سیر ہوندہ اے دے وچ ڈرائیور رہنما اچھا چاہیے پھر یہ لے کے جاتا ہے اور جب رہنما کامل ملتا ہے نا تو پھر مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد کہتے ہو میں انی دیر تک مولانا روم نہیں بنے کنی دیر تک جنی دیر تک شمس تبریز دی غلامی وچ نہیں آیا حضرات اس غلامی کو معمولی نہ سمجھیں اور یہ غلامی بڑی بات ہے یہ ہم نے غلامی کی ہے تو اس غلامی کی یہ بڑی بات ہے یہ غلامی ہم نے کی ہے اس غلامی کی بڑی بات ہے اور اس غلامی کی یہ سند ہے اور یہ غلامی ہی شہنشاہی میں جو ہے وہ انسان کو لے کر جاتی ہے اور کیا کسی نے یہ خوبصورت کہا تھا
کہ جناب یہ ہم جو غلامی کرتے ہیں نا تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں. ہم جو غلامی کرتے زمانہ دیکھ کر حیران ہے ہم لوگ کرتے ہیں. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں عبد غفور کو پتہ نہیں پٹرول دے پیسے کنے نے. خادم حسین دکان بند کر دیتے دوڑ جاندہ پیر خانے ڈاکٹر صاحب نے جدوں لبنا ہے آستانے تو لبن کے وجہ کی یہ زمانہ دیکھ کر حیران ہے ہم لوگ کرتے ہیں. گدائی میں بھی سلطانی بحق شاہ جیلانی. گدائی میں بھی سلطانی بحق شاہ جیلانی. ہماری ہو نگہبانی بحق شاہ جیلانی. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. یہ ہمارے بزرگوں نے کیسا ہمیں تحفہ اور انعام دیا ہے اور یہ کیسا وظیفہ دیا ہے کہ میرے مولا عطا کرنا ہمیشہ اس وسیلے سے. میرے مولا عطا کرنا ہمیشہ اس وسیلے سے. ہر ایک مشکل میں آسانی بحق شاہ جیلانی. ہر ایک مشکل میں آسانی بحق شاہ جیلانی. تو مالک ہے خزانوں کا کرم سے دور فرما دے. مالک ہے خزانوں کا کرم سے دور فرما دے. ہماری تنگ دامانی بحق شاہ جیلانی. ہماری تنگ دامانی بحق شاہ جیلانی. اور تجھی سے عرض کرتے ہیں میرے مولا رفو کر دے. کپڑا کدی رفو کرایا کپڑا پھٹ جائے نا سڑ کے تھوڑا بہتا تو کہندے نے انہوں رفو کرا لو. رفو کی ہوندہ ہے وہ مشین میں جو دے کے نا تے تاگے نال انہی کو کڑائی کر دیندے نے. وہ پھٹیا محسوس نہیں ہوندہ بلکہ وہ پھول ونگو سونا بھی لگتا ہے. شاعر دا بڑا خوبصورت جملہ آندہ رب کو منگنا جو ہے تھوڑا کیوں منگنا ہے پھٹیا تے گئی ہے ہمیں. پھٹیا تے اگے ہی ہے ہمیں. تجھی سے عرض کرتے ہیں میرے مولا رفو کر دے. ہماری چاک دامانی بحق شاہ جیلانی. ہماری چاک دامانی بحق شاہ جیلانی. انہیں یہ نہیں کہنے سیدھے جے سیئے نا تے ٹانکے نال پتہ لگ دا سیون لگی ہے. کدی غور کریا کرو یار لفظاں دے وچ بھی ڈبیا کرو. لفظاں دے وچ ڈبیا کرو تے کدی کدی کسی دی صورت وچ بھی ڈبیا کرو. ڈب جائیے نا تے سمندر دے وچ کی ہوندا ہے پانی اتے اتے ہے نا تے جڑا مردہ ہوندا ہے وہ تردا ہے تے جڑا مونگا مرجان ہوندا ہے نا نیلم ہوندا ہے نا وہ تھلے ہوندا ہے. تیماں دے وچ جانا پیندا ہے. اوے کدی تیماں وچ بھی جایا کرو ایویں ہس کے نہ ٹر جایا کرو. کدی ویکھ کے تہ وچ بھی جایا کرو. خدایا دین و دنیا کی ہر ایک نعمت عطا کر دے. خدایا دین و دنیا کی ہر ایک نعمت عطا کر دے. بحق شاہ جیلانی بحق شاہ جیلانی. اور زمانہ دیکھ کر حیران ہے ہم لوگ کرتے ہیں. وہ بندے آندے نے بڑی گل ہے یہ نوکر ہے خادم ہے پر یہ سمجھ نہیں ہوندی اڈی پھردہ ہے. زمانہ دیکھ کر حیران ہے ہم لوگ کرتے ہیں. اسی پھر بہانے کیونکہ بیکھن والے دو طرح دے ہوندے نے. دو طرح دے ہوندے نے. یاری دی گل چھیڑنا یارا دے اج دے یار لٹیرے اڈن نوں پر توڑ دے رہندے تے جیویں کاغ بنیرے. جے لبے تے پیچھے پیچھے نہ لبے تے اگیرے. پر جانی یار نصیب نہ مل دے تے نانی یار بدھیرے. ٹکر کھان والے بتھیرے پر جان دین والا کوئی نہیں ملدا. اگے شاہ نصیر صاحب فرماندے نے جگ جگ جیون یار سچیرے. ڈاکٹر صاحب ورگے صوفی غفور ورگے صوفی لطیف صاحب ورگے بھائی ارشاد ورگے تسی سارے ہی میرے سچیرے یار ہیں. مٹھو ورگے جبید ورگے عمر ورگے جگ جگ جیون یار سچیرے تے سدائی ویکھاں اچیرے.
تے گلاں باتاں تے درشن پتہ نہیں کیڑے بندے کہندے جے کل ملے سن ساڈا تے صحیح گل دل نہیں لگدا تانوں ویکھن بغیر جگ جو بار بار ملن دل کردا جگ جگ جیون یار سچیرے تے سدائی ویکھاں اچیرے گلاں باتاں تے درشن ہووے شام سویرے وسن گلیاں کھلن بوئے وسن گلیاں تے کھلن ویڑے وسن گلیاں تے کھلن بوئے تے کدی نہ مکن پھیرے کدی نہ مکن پھیرے تے یاراں نال نصیر بہاراں یاراں نال نصیر بہاراں تے یاراں باج ہنیرے ہر روز میں ملتا ہے تو بندہ کہندہ یار راتی آیا سویرے پھر ملا جا یاراں نال نصیر بہاراں تے یاراں باج ہنیرے بروز حشر دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہو بروز حشر دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہو رہے پر نور پیشانی بحق شاہ جیلانی رہے پر نور پیشانی بحق شاہ جیلانی اے امجد ہے نا ساڑھا ریمبو اے منڈی باؤ دین تو موٹر سائیکل دے آ جاندہ ہے آدھی راتی پہنچ جاندہ ہے جی مجھے ایک گل ہے آؤندہ یہ جانے ڈگتا ضرور ہے وسیلہ بھی ضروری ہے جبھی سرور یہ کہتے ہیں وسیلہ بھی ضروری ہے جبھی سرور یہ کہتے ہیں الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین